نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ آج سورہ جاسیہ کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس صورت میں بنیادی طور پر 3 باتوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی اتنی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ایک انسان اگر معقولیت کے ساتھ ان پر غور کرے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس کائنات کے خالق کو اپنی خدائی کے انتظام میں کسی شریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا کر اس کی عبادت کرنا سراسر بے بنیاد بات ہے۔ دوسرے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو شریعت کے کچھ ایسے احکام دیے گئے ہیں جو پچھلی امتوں کو دیے ہوئے احکام سے کس قدر مختلف ہیں۔ چونکہ یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس لیے اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرے، اس صورت میں قیامت کے ہولناک مناظر کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آیت نمبر 28 میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ اتنے خوف زدہ ہوں گے کہ ڈر کے مارے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں گے۔ جاثیہ عربی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں۔ اسی لفظ کو سورت کا نام بنا دیا گیا ہے۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب کمال حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات للمؤمنین، یقیناً نشانیاں ہیں سب ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم، اور خود تمہاری پیدائش میں۔ حمیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں یقیناً نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور خود تمہاری پیدائش میں بھی۔ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور ان میں جو پھیلاتا ہے جانداروں سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور بدلنے میں رات اور دن میں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِزْقٍ، اور جو پانی اتارا اللہ نے آسمان سے رزق یعنی بارش۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ بنجر ہو جانے کے بعد۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ بنجر ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کے پھیرنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے وہ سب سمجھتے ہیں۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللَّهِ، پھر کس بات پر اللہ کے بعد۔ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ، وہ اس کی آیات کے بعد وہ سب ایمان لائیں گے۔ اور ان میں جو پھیلاتا ہے جانداروں سے نشانیاں ہیں
ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں، اور اس میں اللہ نے آسمان سے رزق پانی اتارا، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو، اس کے مردہ بنجر ہو جانے کے بعد، اور ہواؤں کے پھیرنے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ آسمان اور زمین، انسانی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کے آنے جانے اور بارش کے ذریعے سے مردہ زمین میں زندگی کی لہر کا دوڑ جانا وغیرہ، اور آفاق و انفس میں بے شمار نشانیاں ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت پر دلائل دیتی ہیں۔ یعنی کبھی ہوا کا رخ شمال و جنوب کو، کبھی پورب و پچھم، مشرق و مغرب کو ہوتا ہے، کبھی بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو کبھی دن کو، بعض ہوائیں بارش خیز، بعض نتیجہ خیز، بعض ہوائیں روح کی غذا، بعض سب کچھ جھلسا دینے والی اور محض گرد و غبار کا طوفان۔ ہواؤں کی اتنی قسمیں بھی دلالت کرتی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، اور وہ ایک ہی ہے، دو یا دو سے زائد نہیں۔ تمام اختیارات کا مالک وہی ایک ہے، ان میں کوئی اس کا شریک نہیں، سارا اور ہر قسم کا تصرف صرف وہی کرتا ہے، کسی اور کے پاس ادنا سا تصرف کرنے کا بھی اختیار نہیں۔ اسی مفہوم کی آیت سورہ بقرہ کی آیت 164 بھی ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، پھر کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن جس پر اس کی توحید کے دلائل و براہین ہیں، اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد کس کی بات ہے، اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے؟ بعد اللہ کا مطلب ہے بعد حدیث اللہ و بعد آیاتہ، اللہ کی بات اور اس کی نشانیوں کے بعد یہاں قرآن پر حدیث کا اطلاق کیا گیا ہے، یعنی اللہ نزل احسن الحدیث، سورہ زمر آیت نمبر 23 میں ہے، اللہ نے سب سے بہتر حدیث بات نازل فرمائی ہے۔ افاکم بمانی کذاب، اثیمن بہت گناہ گار، بیلن بمانی ہلاکت یا جہنم کی ایک وادی کا نام۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا، کہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، پھر وہ اڑا رہتا ہے تکبر کرنے والا بن کر۔ کأن لم يسمعها فبشرہ بعذاب علیم، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، انہیں تو آپ خوشخبری دے دیجئے اسے دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا، اور جب وہ معلوم کر لے ہماری آیات سے کچھ بھی تو بنا لیتا ہے اسے ہزوا، مذاق۔ اولئک لہم عذاب مہین، وہی لوگ ہیں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے سے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم، اور نہ وہ کام آئے گی اس کے، ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا، اور جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ ہلاکت ہے ہر بڑے چھوٹے گناہ گار کے لیے۔ کہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ اس پر اڑا رہتا ہے تکبر کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، تو آپ خوشخبری دے دیجئے اسے دردناک عذاب کی۔ یعنی کفر پر اڑا رہتا ہے اور حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اسی غرور میں سنی انسنی کر دیتا ہے، اور جب وہ معلوم کر لیتا ہے ہماری آیات سے کچھ بھی تو اسے مذاق بنا لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یعنی اول تو وہ قرآن کو غور سے سنتا ہی نہیں، اور اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی ہے تو کوئی بات اس کے علم میں آ جاتی ہے تو استہزاء اور مذاق کا موضوع بنا لیتا ہے، اپنی کم عقلی اور نافہمی کی وجہ سے، یا کفر و معصیت پر اصرار و استکبار کی وجہ سے۔
ان کے پیچھے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو بنا رکھا تھا انہوں نے من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم، اللہ کے سوا کارساز اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا، یہ قرآن ہدایت ہے اور وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، من رجز علیم، اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہے سخت، عذاب میں دردناک۔ اللہ کے سوا کارساز اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ایسے کردار کے لوگوں کے لیے قیامت میں جہنم ہے، یعنی دنیا میں جو مال انہوں نے کمایا ہوگا، جس اولاد اور جتھے پر وہ فخر کرتے رہے ہوں گے، وہ قیامت والے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ جن کو دنیا میں اپنا دوست، مددگار، معبود بنا رکھا تھا، وہ اس روز ان کو نظر ہی نہیں آئیں گے، مدد تو انہوں نے کیا کرنی ہوگی۔ یہ قرآن ہدایت ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ان کے لیے سخت قسم کے عذاب میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی قرآن کیونکہ ان کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لایا جائے، اس لیے اس کے سرتاپا ہدایت ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن ہدایت ملے گی تو اسے ہی جو اس کے لیے اپنا سینہ وا کر دے، بصورت دیگر راہ دکھلائیں کسے، راہ و منزل ہی نہیں والا معاملہ ہوگا۔ علیم عذاب کی صفت ہے، بعض اسے رجزن کی صفت بناتے ہیں، رجز بمانی عذاب شدید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔